وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، دوستوں، بزرگان، بھائیوں، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ شوال المکرم 1442 کا چوتھا جمعہ اللہ رب العزت نے اپنی اس بے مثال کتاب، لا یزال کتاب، لا ریب کتاب، لا عیب کتاب قرآن مقدس میں ایک ایسا واقعہ بیان فرمایا ایک مسلمان بادشاہ، اس کا مقابلہ ایک کافر بادشاہ نال اس وقت پیش آیا جدوں بنی اسرائیل دے اوتے ظلم و ستم دے پہاڑ گرائے گئے، انہوں نے گھراں تو کر دیتا گیا، بے وطن کر دیتا گیا، انہوں دی اولاداں نو بھی قید کر لیا گیا، تے انہوں نے اس وقت دے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کو مطالبہ کیتا، اپیل کی کہ سارے واسطے کوئی بادشاہ مقرر کرو، اسی اس بادشاہ کی قیادت میں جہاد کریے، لڑائی کریے، انہوں کو اپنی زمین، اپنا وطن، اپنی جگہ واپس لئیے، اپنے قیدیاں نو چھڑائیے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لاؤ، ایک بادشاہ دی بھی تسا مطالبہ کر رہے ہو، تے نال جہاد واسطے بھی تسا اختیار ہو رہے ہو، جدو اللہ دا حکم آ گیا تو پھر تسی جنازہ کتے پھر ہی نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا جی اساں کیویں پھر سکتے ہیں، ساڈے نال ظلم ہی بڑا ہوا ہے، سانو گھراں تو باہر کر دیتا گیا، ساری اولاداں نو جنہاں دا قید کر دیتا گیا، اسی تے بالکل تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے انہاں واسطے ایک بادشاہ مقرر کیا، جب بادشاہ مقرر ہو گیا تو پھر لگے اعتراض کریں کہ اے بندہ بادشاہ کیویں ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پہلے تسا خود مطالبہ کیتا پیغمبر کو جی سارے واسطے بادشاہ مقرر کرو، بادشاہ مقرر کیتا ہے تو تسی اعتراض کرن لگ گئے ہو۔
اللہ نے پورا واقعہ بیان کیتا تے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نہیں دیکھے انہاں سرداراں دے جڑے بنی اسرائیل دی سردار تے جماعت سی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اجے آئے نہیں، انہاں تو پہلے ایک واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل کی جماعت نے اذ قالوا جدو آکھیا انہوں نے لنبی لہم اپنے نبی نو، اس وقت دے نبی نو، تفسیرہ میں لکھا کہ حضرت شمعیل علیہ السلام نے اللہ دے نبی سے، لیکن اللہ نے اس پیغمبر دا اس نبی دا نام نہیں لیا کہ کی مطالبہ کیتا، فرمایا کہ ابعث لنا ایک تو ساڈے واسطے ایک بادشاہ، بڑھا تو ساڈے واسطے ایک بادشاہ، مقرر کر ساڈے واسطے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، اسا اللہ دے راستے وچ لڑائی کریے، جہاد کریے۔ قال هل عصیتم، اس پیغمبر نے کیا سوچ لو، کیا تواڈے کول توقع کی جا سکتی ہے، امید رکھی جا سکتی ہے کہ ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اگر تواڈے اتے لڑائی تے جہاد فرض ہو گیا تے اللہ تقاتلوا، پھر تسا لڑائی نہ کرو، جہاد نہ کرو تے اپنے وعدے تو پھر جاؤ۔ آکھن لگے وما لنا، ایک کس طرح ہو سکتا ہے ساڈے واسطے کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، اسی اللہ دے راستے وچ جا کے لڑائی نہ کریے، اے تے ساڈا مطالبہ بھی اپنا ہے، تے جدو اللہ نے فرض کر دینا ہے جہاد تے پھر تے اساں لڑائی کرنی ہے، کیونکہ ساری بجائے لڑائی کرن دی وقد اخرجنا، تاکہ اساں نکالے گئے ہیں، کڈیے گئے ہیں، من دیارنا اپنے گھراں تو، وابنائنا تے ساڈے اولاد نوں انہاں قید کر لیا ہے، اے ساڈے نال بڑا ظلم ہویا ہے، زیادتی ہوئی ہے کہ انہاں وڈیاں نے مطالبہ کیتا کہ اے پیغمبر وقت دے نبی، اے بادشاہ مقرر کرو ساڈے واسطے، تے فلما کتب علیہم القتال، تے جس وقت انہاں دے اتے جہاد دا حکم آ گیا، لڑائی دا حکم آ گیا، جہاد فرض کر دیتا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تھوڑے جے بندے رہ گئے جڑے اپنے وعدے تے پورے اترے، باقی سارے دے سارے پھر گئے۔ انہوں نے آکھا جی میں تے نہیں گل کیتی، تو اس نے کیتی ہے، انہیں آکھا نہیں میں تے نہیں کیتی، فلانے نے کیتی ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، جڑے ویلے انہاں دے اُتے لڑائی فرض کر دیتی گئی تے تولوا سارے دے سارے پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے جے رہ گئے، کہ اللہ فرماندا ہے واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانن والا ہے ظالمین، اللہ نو پتہ ہے کہ کنے کنے وعدے کیتے سن،
جیڑا وعدے تو پھر جاوے انصاف دا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندہ ظالم ہے کیونکہ ظلم کیتا ہے اگلے دا حق ماریا ہے چاہیے سی کہ جی تساں خود مطالبہ کیتا ہے تے اپنے وعدے تے پورے رہندے کہ اسی انہاں کافران کولوں تہاڈا حق واپس لے جاندے تواڈے گھر بھی واپس مل جاندے تواڈی اولاد بھی تواڈے جڑے قیدی سن وہ بھی واپس مل جاندے تے اللہ فرماندا ہے واللہ علیم بالظالمین جڑے اپنے وعدے تو پھر گئے وہ ظالم نے تے اللہ ظالماں نوں جاندا ہے کہ کہڑے کناں نے اپنے اپنے وعدے کیتے سن لیکن اللہ نے انہوں لوگوں کے سامنے ننگا نہ کیتا کہ اللہ فرماتے آؤ اسی کرنا دیکھ لیتے مطالبہ کی سی کہ پیغمبر کو تے نبی کو کہ سارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وقال لهم نبیهم آخیا انہوں اس دے نبی نے کہ اللہ نے بھیجا تواڈے واسطے طالوت ایک بادشاہ جس کا نام ہے طالوت اللہ نے اس کو مقرر کر دیتا ہے کہ تواڈے واسطے بادشاہ بنا دیتا ہے کہ بادشاہ دا حکم مننا فرض تے لازمی ہوتا ہے جویں امیر دی اطاعت ضروری ہے بادشاہ دی اطاعت ضروری تو آپ منگے ہوں تے مشورے دے تے مطالبے دے مطابق بادشاہ ہے جب بادشاہ بن گیا آخر لگے انا یکون لہ الملک علینا اے بادشاہ اے طالوت جڑا ساڈے ہاتھ تے جمیا ہوا ہے ساڈے سامنے پیدا ہوا ہے آخر تے آنا تے انہوں دے وچوں ہی سی یہ تو نہیں سی کہ اللہ نے کوئی فرشتہ بنا کے انہوں نے بادشاہ بنانا سی اب بنانا تے انہوں دی قوم وچوں سی انہوں دے بندیاں وچوں ہی سی آخر لگے علینا ونحن احق بالملک اس کو تے زیادہ حقدار اسی ہے بادشاہ بنن دے انہوں بادشاہ چا بنا دے انہوں چا بنا دے انہوں چا بنا دے بادشاہ دے وعدے تو بھی پھر گئے اعتراض شروع کر دیتا پھر فرمایا وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ کہ نوسا بادشاہ بنا ہے اندے کو تے مال ہی کچھ کوئی نہیں نہ ساز و سامان ہے نہ اسلحہ جدید ہے نہ کوئی جڑا تا اس کو تلواراں نے نہ اس کو فلانا اسلحہ ہے یہ لڑائی کرے گا تو کیویں کرے گا کہ اللہ رب العزت جواب دیندے نے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم اللہ نے تواڈے اوتے انہاں چنیا ہے حضرت طالوت نو باقی تواڈا اعتراض رہیا کہ انہاں کولوں مال کوئی نہیں وسعدہ بسطۃ فی العلم والجسم اللہ رب العزت نے تواڈے تو زیادہ انہاں علم بھی عطا کیتا ہے تے نال جسم بھی عطا کیتا ہے انہاں دے نال دا علم والا بھی کوئی نہیں انہاں دے نال دا جسم والا بھی تواڈے وچ کوئی نہیں پھر تانوں اعتراض کردا ہے پھر تواڈی جرات ہے کیا صحیح اس نو بادشاہ نہیں مندے اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اللہ جس نو چاہتا ہے بادشاہ بنا دینا ہے یہ تے اللہ کی مرضی ہے تہاڈی مرضی نال تساں صرف مطالبہ کیتا ہے تے مطالبے نال یہی ہے کہ جس طرح اللہ نے حکم دیتا ہے تسی اس دے عمل کرنا تسی انہاں دے اوتے جویں اللہ نے اللہ کی مرضی نال بننا سی واللہ یؤتی ملکہ من یشاء یہ بادشاہ اللہ دے حکم نال آنی ہے اللہ کی مشیت نال آنی ہے اللہ کی چاہت نال آنی ہے اللہ کی
دوسری